علیکم، میں امداد سمرو۔ سیاست کا بھی عجیب چلن ہے، گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے، اسی نقطے پر جہاں سے سفر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ تو وہی جگہ ہے، گزرے تھے ہم جہاں سے۔ عمران خان صاحب کی سیاست کی بات ہو رہی ہے۔ عمران خان صاحب ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں، اس دائرے سے نکلنے کو تیار نہیں ہے، نہ ان کو کوئی نکالنے کی پوزیشن میں ہے۔ ایک بار پھر عمران خان صاحب نے تحریک چلانے کا اعلان کر دیا، یا تحریک انصاف نے ایک بار پھر نئی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب نے 1 پوائنٹ ایجنڈا کے اوپر اپنی قیادت کو نئی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو نئی تحریک انصاف چلانے جا رہی ہے، کیا وہ تحریک چل سکتی ہے؟ کیا پی ٹی آئی میں اس وقت اتنا دم ہے کہ وہ تحریک چلائے؟ اور دوسرا، وہ جو پروپیگنڈا باہر بیٹھے ہوئے لوگوں سے کروایا جا رہا ہے وہ کتنا کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے؟ اور سہیل آفریدی صاحب، جن کو بہت بڑے ارمانوں کے ساتھ عمران خان صاحب نے وزیر اعلیٰ نامزد کیا تھا کہ اس نے آتے ہی چھا جانا ہے، چھکے چوکے مارنے ہیں اور میرا اوپننگ بیٹسمین ہے، مگر اب پورا دن گزر گیا ون ڈے میچ، او ڈی آئی، اور ابھی تک وہ ٹک ٹک میں لگے، نہ کسی اور کی باری آ رہی ہے، نہ وہ آؤٹ ہو رہے ہیں، نہ اسکور کر رہے ہیں۔ اوپننگ بیٹسمین کھڑے ہو گئے جناب، کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں عمران خان صاحب کو ان کا ہو رہا۔ 7 8 9 دن بلکہ 10 دن ہو گئے ان کے ہو گئے۔ اب انہوں نے اپنے طرز سیاست سے، انداز سیاست سے، عمران خان صاحب تو کیا پشتونوں کو بھی، ان کی روایات کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا ہے۔ ایک خبر آئی کل کہ نیشنل ورکشاپ جو ہے اس کے شرکا بلوچستان گئے ہوئے تھے، اور پروٹوکول ہوتا ہے کہ جس صوبے میں وہ جائیں اس صوبے کی حکومت، وزیر اعلیٰ، گورنر یا دیگر حکومتی جو رہنما ہوتے ہیں، حکومتی عہدیدار ہوتے ہیں، وہ ملاقات کرتے ہیں۔ تو وہ کوئٹہ سے پشاور گئے، نیشنل ورکشاپ کے جو شرکا ہیں ان سے انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا۔ یعنی میزبان آپ کے شہر میں لوگ آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، چاہے وہ آپ کے مخالف ہیں، چاہے وہ آپ کے سپورٹر ہیں، یا پھر وہ اس نیشنل ورکشاپ سے ہو کر آ رہے ہیں جس کو فیلڈ مارشل عاصم منیر نے خطاب کیا تھا۔ لیکن بہرحال وہ ایک پاکستانی کے طور پر آپ کے پاس آئے، ایک مہمان کے طور پر آپ کے پاس آئے، اور آپ نے پشتون روایات کو عمران خان صاحب کے عشق پر قربان کر لیا۔ آپ قبائلی، اور قبائلیوں کے پاس مہمان چل کر جاتے تو مہمان کے لیے تو جان دے دیتے ہیں۔ یہ کون سی ٹریڈیشنز ہیں؟ ظاہر ہے یہ ساری عمران خان صاحب کی سیاست جو ہے نا، یہ اس کا نتیجہ ہے، ورنہ ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ تو مرجی جو ہوتا ہے وہ سیاسی اختلافات سے بالا تر ہوتا ہے، آنا جانا، سماجی روابط ہوتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے سکھایا کہ گھر آئے ہوئے مہمان کو ہاتھ بھی نہیں ملانا، عمران خان صاحب یہ کرتے رہے ہیں۔ تو وہ جو سینئر صوبائی وزیر ہیں بلوچستان کے، عبدالرحمن کھیتران، انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی جو نیشنل ورکشاپ کے شرکا سے نہ ملنا روایت کے خلاف ہے، اور شرکا سے نہ ملنا پشتون، بلوچ اور اسلامی روایت کے منافی ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ جی میں دعوت دیتا ہوں کہ پی کے وزیر اعلیٰ کو کہ آپ بلوچستان آئیں، دیکھیں ہم آپ کا کتنا احترام کرتے ہیں اور کتنی آپ کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور آپ کو کھانا بھی دیں گے، آپ کو عزت بھی دیں گے، احترام بھی دیں گے۔ تو یہ، اور بڑا انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھ ہوا ہے جو یہ انہوں نے حرکت کی ہے۔ یہ ہے جناب کل عمران خان صاحب کی سیاست کا نچوڑ، کہ وہ کس طرح لوگوں کو سانچے میں ڈھال کر غیر سماجی کر دیتے ہیں، نان سوشل ایلیمنٹ بنا دیتے ہیں۔ انسان تو ایک غیر سوشل اینیمل ہے نا، سماجی، اور انسان دوسرے انسان کے ساتھ اس کا رہے بغیر، انٹریکٹ کیے بغیر اس کا گزارا نہیں ہے۔ یہ عمران خان صاحب کیا نسل پیدا کر چکے ہیں، اور ان کو انہوں نے وزیر اعلیٰ بنایا۔ اور عمران خان صاحب ہوتے تو وہ بھی یہ کرتے۔ عمران خان صاحب خود کیا کرتے رہے ہیں؟ قومی سلامتی کی میٹنگز میں اس وجہ سے نہیں شریک ہوتے تھے اجلاسوں میں کہ وہاں شہباز شریف آئیں گے، بلاول بھٹو آئیں گے،
پیپلز پارٹی نون لیگ کے دیگر رہنما آئیں گے تو ہاتھ ملانا پڑے گا، تو وہ جاتے ہی نہیں تھے۔ قومی اسمبلی میں اپنی پورے 4.25 سال کے دور میں کوئی چند بار آئے، اور وہ بھی چور دروازے سے آتے تھے، آئے تو اقتدار میں بھی چور دروازے سے تھے، لیکن جو وزیر اعظم کے لیے مختص دروازہ ہوتا ہے فرنٹ پر، اس سے وزیر اعظم آتے ہیں، اور آ کر ساتھ ہی اپوزیشن لیڈر کی سیٹ ہوتی ہے لیفٹ رائٹ، تو وہ ایک دوسرے کو ہاتھ ملاتے ہیں، الیک سلیک ہوتی ہے، پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو صرف اس لیے کہ جی اپوزیشن لیڈر سے ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے، ساتھ بیٹھے ہوئے صدر زرداری کا سامنا نہ ہو جائے صدر زرداری صاحب سے، تو وہ پیچھے کے دروازے سے آتے تھے اور بیچ میں سے زگ زیگ کرتے ہوئے بینچز میں سے آ کر اپنی سیٹ پر بیٹھتے تھے چوروں کی طرح، اور کہتے تھے کہ جی میں پارلیمنٹ میں جاتا ہوں تو یہ میرے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ تو یہ جناب انجام ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے کیا کریں گے مجھے نہیں لگتا، کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک چیز بچا سکتی ہے، ایک چیز عمران خان صاحب کو ریلیف دلا سکتی ہے، وہ ہے سیاسی مفاہمت، کمپرومائز نہیں، مفاہمت، سیاست دانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سیاسی پارٹیوں کے ساتھ تعلقات بہتر کرنا۔ لیکن یہ تو دیگر سیاسی پارٹیوں کے ساتھ کیا، تحریک انصاف کے اندر جو عمران خان نے اشر کر دیا، گنڈا پور کو ہٹا دیا، اپنی بہن کو ہٹا دیا، اپنی پیغام دینے والی جو ان کی ذمہ داری انہوں نے دی تھی ان سے ہٹا دیا، کبھی کسی کو ہٹا دیتے کبھی کسی کو ہٹا دیتے، صوبہ پورا کا پورا ایک بحران کا شکار کر دیا عمران خان صاحب نے۔ اب ایسے میں عمران خان صاحب کا جیل سے جو ایک بیان آیا تھا پرسوں، وہ بڑا زبردست ہے، بڑا معنی خیز ہے، اس میں کافی ساری انہوں نے باتیں عاصم لا وغیرہ کی ساری کی تھی، اس پر میں ویلاگ کر چکا ہوں، لیکن اس کا ایک پوائنٹ بڑا زبردست ہے، یعنی عمران خان صاحب کے لیے صرف عمران خان، باقی کچھ بھی نہیں، مطلب باہر بیٹھے ہوئے بچے بھی کچھ نہیں، سڑکوں پر خوار ہوتی بہنیں بھی کچھ نہیں، وہ بیچاری علیمہ خان کتنی کوشش کر رہی، کتنی محنت کر رہی ہے، سانچی تھیریز اپنی جگہ، لیکن ان کی ایفرٹ بہت زیادہ ہے اپنے بھائی کے لیے، اور بھائی کے لیے بہنوں کا پیار کوئی وہ نہیں ہوتا، بے لوث ہوتا ہے، جہاں ظاہر سیاست پولیٹیکل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں، لیکن بہرحال وہ بھائی کے بہن کے طور پر وہ اپنا ذمہ داریاں بھی ادا کر رہی تھی، ان کو بھی اس چکر میں کہ کہیں میری سیٹ نہ لے کہ عمران خان نہ بن جائے، تو ان کو بھی ہٹا دیا۔ یہی علی مین گنڈا پور نے ان کو کہا تھا نا کہ جی وہ تو پارٹی کی چیئرمین بننا چاہتی ہے، یہی کچھ لکھا تھا حفیظ اللہ نیازی صاحب نے کہ عمران خان کا متبادل بن چکی ہوئی ہے، تو اس خوف سے ان کو بھی ہٹا دیا۔ تو عمران خان کے لیے صرف عمران خان، کاہے کی جمہوریت، کاہے کا آئین، کاہے کے انسانی حقوق، کچھ بھی نہیں۔ عاصم منیر میرے ساتھ ملیں، مجھے اڈاپٹ کریں، جو مرضی کر لیں، آئین کو پھاڑ کے پھینک دیں، مارشل لا لگا دیں، انتخابات کروائیں نہ کروائیں، بس مجھے اڈاپٹ کر لیں، یہ ان کی ٹوٹل ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا یہی ہے۔ تو 1 پوائنٹ ایجنڈا جو ہے وہ اب ان کا ظاہر ہوتا ہے اس پیغام میں، جس میں کافی ساری باتیں ہیں، بلوچستان میں امن وغیرہ۔ پھر اپنے مقدمات پر جب آتے ہیں تو کہتے ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں گزشتہ 10 ماہ سے انصاف کا قتل ہو رہا ہے، مشکل سے 10 ماہ بعد کیس کی سماعت کی تاریخ ملی، مگر ضمانت کا فیصلہ تاحال تاخیر کا شکار ہے۔ میں تحریک انصاف کے تمام سیاسی قائدین، اراکین اسمبلی اور وکلاء کو ہدایت دیتا ہوں کہ اب سے میرے تمام کیسز کی عدالتی کارروائیوں میں باقاعدگی سے شرکت کریں، سماعت کے موقع پر عدالت میں موجود رہیں اور انصاف کے حصول تک اپنی موجودگی برقرار رکھیں۔ اوپن کورٹ کے کیسز میں شرکت آپ کا قانونی اور جمہوری حق ہے۔ یہ جناب انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے اب کچھ نہیں کرنا، قومی اسمبلی میں نہیں جانا، آپ نے سینٹ میں نہیں جانا، آپ نے اپنے حلقے میں نہیں ہونا، جس دن میرا مقدمہ ہو اس دن آپ سب نے عدالت میں جانا ہے۔ کیا فرق پڑ جائے گا؟ ججز کے اوپر پریشر ڈالنا ہے، کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ لوگ عمران خان صاحب کو کے لیے اس طرح کارگر نہیں رہے، اور عمران خان صاحب نے خود بھی پارٹی کو بالکل فارغ کر دیا اپنی انتہائی اہمکانہ فیصلوں پالیسیوں کی وجہ سے، ادھر سے بھی ریزائن کر دو، ادھر سے بھی ریزائن کر دو، اس کو بھی ہٹا دو۔ اب آ جا کے عمران خان صاحب کے پاس ایک رہا ایجنڈا کہ کسی طرح میں رہا ہو جاؤں، تمام پارلیمنٹیرین جا کر کھڑے ہو جائیں عدالت میں اور جا کر جج کے ترلے کریں، منت کریں، دھونس جمائیں، ان کے اوپر جو مرضی کریں، بس یہ ہے کہ کسی طرح مجھے رہا کروا دیں۔
پچھلے دنوں تو پاکستان افغانستان کی ٹینشن جو تھی سرحدی، اس میں انہوں نے کہہ دیا تھا کہ مجھے پیرول پر رہا کرے۔ اب ایسے میں جناب پی ٹی آئی بالکل ان کو کچھ نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، لیکن ایک چیز، کراچی میں بیٹھے ہوئے حلیم عادل شیخ کے پاس گئے اپنے سلمان اکرم راجہ صاحب، اور انہوں نے وہاں پر اپنا مل کر فیصلہ کیا ہے کہ جی نومبر سے عوامی رابطہ مہم شروع کی جائے گی۔ نومبر سے کراچی میں ریلی ہوگی، تاریخ نہیں تھی، نومبر سے شروع کی جائے گی، ہو سکتا ہے کر لیں نومبر میں شروع۔ پھر نومبر آ رہا ہے، پچھلے سال بھی نومبر ہی تھا، اور نومبر میں کہ کام خراب ہوا تھا نا، ہو سکتا ہے 26 نومبر کی یاد میں 26 نومبر کو کر لیں، لیکن 26 نومبر کے بعد پی ٹی آئی ایک احتجاج کرنے کی پوزیشن میں نہیں رہی۔ اب کوئی جلسہ کرتے ہیں تو پشاور میں کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں تو پشاور میں کرتے ہیں، اسلام آباد اور پنجاب کی طرف وہ آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عمران خان کا خیال تھا کہ جی جو مریدکے میں ہوا ہے وہ جلیانوالہ باغ، عارف علوی نے کہا نا جلیانوالہ باغ کی طرح قتل عام کیا گیا، تو اس کے خلاف احتجاج کیا کے پی کے میں۔ بھئی مسئلہ پنجاب میں ہوا ہے، مریدکے میں ہوا ہے، جی ٹی روڈ پر ہوا ہے، احتجاج کے پی کے میں ہو رہا ہے جی جمعے کے دن۔ پنجاب کی طرف احتجاج کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہے۔ جب تک پنجاب میں احتجاج نہیں کریں گے ان کا کچھ نہیں ہونا۔ لیکن اب تو احتجاج 1 پوائنٹ ایجنڈا ہو گیا نا۔ میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں، تحریک انصاف کے جو دوست میرے جن کے ساتھ میرا اچھا تعلق ہے، میں ان کو یہی سمجھاتا رہا ہوں، ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ آپ قومی ایجنڈا لے کر آئیں۔ عمران خان کی زبان سے قومی ایجنڈا نکلنا چاہیے کہ جی ملک میں جمہوریت نہیں ہے، آئین کی بالادستی نہیں ہے، الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں کام کر رہا۔ اس کے اوپر میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کر ایک میثاق کرنا چاہتا ہوں، جو کہ عمران خان صاحب کو جس کا راستہ دکھایا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی کانفرنس میں کہا گیا کہ میثاق جمہوریت ہونا چاہیے، لیکن اس کی طرف انہوں نے کمیٹی بنائیں گے کمیٹی نہیں بنی۔ اب اس ساری ایکٹیویٹی میں جو سب سے مرکزی کردار تھا، ان شخصیت سے میرا تعلق ہے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کچھ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی پی ٹی آئی والوں پر رہیں گے تو نہیں، کیونکہ بہرحال بڑی پارٹی تو وہ ہے، تو ان کے اوپر رہیں گے تو ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں نظر آ رہا، ان کا کوئی ایجنڈا ہی نہیں ہے، ایجنڈا ایک ہے عمران خان کو رہا کرو۔ اب جناب ایک اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے، رابطہ عوام مہم، یہی بات حلیم عادل شیخ کر رہے ہیں، یہی بات سلمان اکرم راجہ صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن میں تھوڑا سا پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو ابھی 2 مہینے پہلے 3 مہینے پہلے تحریک کو عروج پر لے کر جانا تھا جی، بس سب کچھ چھوڑ دو، تحریک کو عروج پر لے کر جاؤ، 5 اگست کو تحریک عروج پر ہونی چاہیے۔ اس وقت بھی ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ ایسا ہے تو نہیں سوائے ٹویٹر پہ کے، کہاں ہے تحریک؟ 5 اگست کو کچھ نہیں ہوا۔ علی امین گنڈا پور نے وہاں ریلی شیلی نکالی تو علی امین گنڈا پور کو لوگوں نے گالیاں شالیاں دی۔ پھر 14 اگست کو علی امین گنڈا پور نے تقریر نہیں کرنے دی، 5 اگست کو 14 اگست کو پھر علی امین گنڈا پور نے ریلی نکالی، جہاں کھڑے ہو کر تقریر کی وہاں لوگوں نے گالیاں نکالی، گنڈا پور صاحب تقریر نہیں کر سکے۔ پھر 27 ستمبر پچھلے سال 24 اور 23 میں نہیں جا رہا، اسی سال کی بات کرو، 27 ستمبر کو جناب پشاور میں ریلی، جلسہ جی، جلسے کے بعد جو علی امین گنڈا پور کو جوتے ہوتے دکھائے گئے، اور علی امین گنڈا پور نے اس کے بعد جا کر عمران خان صاحب کو شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ کہ یہ جو کچھ ہوا ہے آپ کی بہن کر رہی ہیں علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے جو ہے وہ ان کے اوپر بھی وہی الزام ہے جو حسان نیازی کے اوپر ہے۔ حسان نیازی جو ہے وہ تو 10 سال جیل کاٹ رہے ہیں، علیمہ خان کا بیٹا جو ہے اس کو تو کوئی پوچھ نہیں رہا، اس کی تو 14 دن میں ضمانت ہو گئی۔ ایم آئی اس کی سہولت کاری کر رہی ہے، انہوں نے کہا علیمہ خان کی، اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ پارٹی کی سوشل میڈیا پر ان کا مکمل کنٹرول ہے، اور وہ پارٹی کی چیئرپرسن بننا چاہتی ہے۔ تو ادھر سے عمران خان نے علی امین گنڈا پور کو ہٹا دیا، ادھر سے اپنی بہن کو ہٹا دیا، یعنی تحریک چلا رہے تھے اپنے آپ کو رہا کروانے کے لیے، پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے۔ انجام کیا ہوا کہ اپنی حکومت گرا بیٹھے۔ اب نئے وزیر اعلیٰ ہیں تو ان سے حکومت بن نہیں پا رہی۔ اس سے پہلے 2023-24 مئی کا لانگ مارچ، اکتوبر کا لاک ڈاؤن،
नवंबर का इस्लामाबाद धरना, लाहौर के जलसे, क्या क्या मैं आपको गिनवाऊं कि क्या क्या नहीं कर चुके इमरान खान साहब, जब रिहा थे तब और जब कैद में गए तब। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो कहते हैं ना कि वो बिला थैले से बाहर आ गया, बिल्ली थैले से बाहर आ गई, वो इस जो कल का परसों का ट्वीट है उसमें वो बिल्कुल वाज़ेह है, ये जुमले बता रहे हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों ने ना अदालत पहुंचना है और मुझे किसी तरह रिहा करवाना है। इसमें वो दुआई भी दे रहे हैं कि जी नवाज शरीफ को तो इतने लोग मिलते थे, मुझे तो किसी से मिलने भी नहीं दिया जाता, ये नहीं किया जाता। लीडर इस तरह रोया नहीं करते। बाहर तो लोग अगर कहते हैं कि जी इमरान खान बहुत तगड़े हैं, इस ट्वीट से कहाँ लगता है कि इमरान खान साहब तगड़े हैं। वो कहते हैं कि यार कोई फिक्र नहीं है, मैं जेल में हूँ, मैं जेल में रहूँगा, आप लोग जाओ कौमी असेंबली में, आप लोग जाओ, इस वक्त किसानों का मसला है, आप लोग जाओ सैलाब मुतासरा इलाकों में, देखो हुकूमत काम ठीक कर रही है नहीं कर रही, आप लोग फलां चीज़ देखो, फलां चीज़ देखो। वो कोई एजेंडा नहीं है। इस 1 पॉइंट एजेंडा ने इमरान खान साहब को दलदल में धकेला था और मज़ीद इमरान खान साहब दलदल में धंसते हुए जा रहे हैं। कोई तहरीक नहीं चलनी, कोई इमरान खान साहब की रिहाई के लिए लोगों ने नहीं निकलना। और जो सोहेल आफरीदी साहब, अगर जो इमरान खान साहब ने उनको एजेंडा दिया है उस एजेंडा पर चलेंगे तो इमरान खान साहब के लिए मज़ीद नई मुसीबतें खड़ी करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। क्या आप एक बिजनेस ओनर हैं और चाहते हैं कि आपका ब्रांड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे? हमारे पास है आपके लिए एक बेहतरीन मौका। हमारे YouTube चैनल पर रोजाना हजारों लोग वीडियोस देखते हैं। ये वही लोग हैं जो बाखबर, बाशऊर और फैसला करने वाले हैं। अब आप अपने बिजनेस को बराह रास्त हमारे YouTube चैनल पर प्रमोट कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्लेसमेंट और स्पॉन्सर्ड सेगमेंट्स के जरिए आप अपने ब्रांड को लाखों पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही अपने बिजनेस को नए लेवल पर ले जाएं। For more information, call us 9233 8122 280.